ایک طرف تو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے، اسی پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ IMF پروگرام کی شرائط مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کا مستقبل معاشی طور پر آپ کیا دیکھیں دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مشکلات کی وجہ معاشی بحران ہے اور سب سے زیادہ اس کی وجہ IMF ہے، اور دوست ممالک کہتے ہیں کہ IMF سے معاہدہ کریں پھر مدد کریں گے۔ IMF سے معاہدہ کرتے ہیں تو پیٹرولیم اور گیس سمیت دیگر کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس کے باوجود سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، ہمارے پروگرام میں اس کے ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ان سے ذرا میں تھوڑی سی ایک ادبی سوال کر کے نا ان سے، دونوں اپنے مہمانوں سے ایک انگلش لٹریچر کا سوال کروں گا اور اس کے بعد ذرا معیشت پہ بات کروں گا۔ فاروق سلیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ اشفاق حسن خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اشفاق صاحب آپ کو اور فاروق بھائی آپ کو کوئی انگلش ادب سے کوئی تھوڑا سا ہے؟ آپ نے جوزف ہیلر کا جو ناول ہے 1961 میں جو شائع ہوا تھا کیچ 22، جس میں وہ ایک دوسری ورلڈ وار کا ایک جو پائلٹ ہے وہ بامبنگ کے لیے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ فرانس کے اندر، فکشنل سا ناول ہے، وہ پھنس جاتا ہے کہ میں نکلوں کیسے فوج سے، اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر کروں نہ کروں، ایسے کرتا ہوں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کرتا ہوں تو ایسے ہو جائے گا۔ تو کیچ 22، وہ کیچ 18 تھا شروع میں، بعد میں کیچ 22، یہ ناول بڑا زبردست۔ مجھے بتائیں کہ موجودہ حالات سے یہ کچھ کیچ 22 آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی اشفاق بھائی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم IMF کے شرائط کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جی تو اس سے بھی تباہی ہوگی، جی اور حکومت جو ہے وہ سیاسی کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ہم IMF کے معاہدوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو اور بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا، تو وہ بھی وہ اس کاسٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیچ 22 سے صورت ہے، بالکل یہی صورت ہے کہ اگر کرتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو پھنستے ہیں۔ اچھا آپ مجھے ذرا، میں فاروق سلیم صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن آپ پہلے مجھے بتائیں ذرا، یہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں یا نہیں؟ سوورن ڈیفالٹ، ٹیکنیکل ڈیفالٹ، یعنی ہم کہاں پہ ہیں اس وقت؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے جی ہیں؟ اشفاق صاحب دیکھیں پہلے میں یہ لوگوں کو سمجھا دوں آپ کو، کیونکہ میں ڈیل کرتا رہا ہوں ایز اے ہیڈ آف دی ڈیٹ آفس ان دی منسٹری آف فائنانس۔ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج 7 جنوری ہے اور ہم نے آپ کو پیمنٹ کرنا تھا لیکن ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ کیا، میں آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکا ہوں۔ آپ کے پاس 15 دن کے اندر آپ مجھے خط بھیجیں گے کہ ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ نے مجھے 7 جنوری کو پیمنٹ کرنا تھا اور آپ کا پیمنٹ ہمیں ریسیو نہیں ہوا ہے، تو اب میرے پاس پھر 15 دن رہے گا کہ میں اس کا جواب دوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب میں اس وجہ سے ڈیفالٹ نہیں کر سکا، یا یہ میری مجبوری تھی اور میں انشاءاللہ کر لوں گا فلاں پیریڈ تک۔ تو مجھے لٹرلی 1 مہینہ مل جاتا ہے، تو اس 1 مہینے میں پھر میں کیا کروں گا؟ میں فاروق سلیم صاحب سے لے کر پیسے آپ کو دے دوں گا وقت سے پہلے، تو میں وہ گلوبل ڈیفالٹ سے بچ جاؤں گا۔ ٹیکنیکلی تو میں نے ڈیفالٹ کیا لیکن گلوبل ڈیفالٹ سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ ہے، پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹ نہیں ہے جو وقت پہ پیمنٹ نہیں کیا ہو۔ ابھی جیسے کل پرسوں بھی انہوں نے 2 بینکوں کو جو پیمنٹ کی ہے، بڑی ہیوی پیمنٹ تھی وہ، لیکن انہوں نے کیا ہے وقت پہ پیمنٹ، تو ہم نے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ نہیں، یعنی ٹیکنیکلی کر دیا ہے یا سوورن کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے؟ ابھی تک کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر۔ میں آپ کو یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کسی کے پیمنٹ ڈیو ہو اور اس ڈیو ڈیٹ میں پیمنٹ نہ کر سکوں تو پھر ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کیا ہے پاکستان نے، لیکن پاکستان نے ابھی تک کوئی ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو یعنی ہم اس وقت اگلے مہینے اگر یعنی 1 مہینے کے 25 دنوں کے، تو اس کو ہم کیسے کس سچویشن سے ملا سکتے ہیں گلوبل لیول پہ، یا مطلب یا پاکستان میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی کیسے، یہ کون سے حالات ہیں اس وقت، پھر کہاں پہ ہیں ہم اس وقت؟ دیکھیں ہم نے 1998 میں جب ہم پہ اکنامک سینکشن لگا تھا تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ جب پیمنٹ کی باری آ رہی تھی تو ہمارے پاس اس کے پیسے نہیں تھے،
تو ہم کیا کرتے تھے, ہم دوسروں سے لیتے تھے اور لے کے پھر ان کو وقت سے پہلے دے دیا کرتے نہیں, تھے. لیکن دوسرے نہیں دے رہے ہیں نا, اب دوسرے کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی, یعنی اس وقت وہ حالات نہیں ہے نا. نہیں, آپ صرف آپ کسی ممبر ممالک کی بات کر رہے ہیں, کسی دوست ممالک کی بات کر رہے ہیں, یا کسی اداروں کی بات کر رہے ہیں. ہم بہت کچھ اور بھی کیا کرتے تھے. اس زمانے میں نیشنل گریڈ بینک ہوا کرتا تھا, تو ہم اور سٹی بینک بھی ہوا کرتا تھا, تو ہم یہ نیشنل گریڈ بینک کو یا اور جو فارن بینکس تھے پاکستان میں, ان کے جو کنٹری ہیڈ تھے ان سے کہتے تھے کہ آپ ڈالر لے کر آؤ. ٹھیک ہے, اچھا میں اشفاق صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں. فاروق سلیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 25 دن کے بعد کیا ہوگا اگر ہمیں سعودی عربیہ اور یو اے ای اور باقی ملک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پیسے رکھوائے تھے نا ہمارے پاس کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بالکل الگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بجلی بڑھاؤ, پیسہ جو ہے وہ لیوی کے اوپر کرو, اس کو ڈالر ریٹ کو اوپر نیچے. تو ہم آئی ایم ایف میں اگر ہوتے ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں, یہ بھی کل پوچھا ہے ان کی ایم ڈی نے شہباز شریف صاحب سے. تو مجھے بتائیں کہ اگر یعنی 25 دن کے بعد کیا ہوگا اگر ہمیں انہوں نے پیسے نہیں دیے اور کہا کہ جی آپ آئی ایم ایف میں ہیں تو پیسے ہم دیتے ہیں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں, وہ پوچھ رہی خاتون آئی ایم ایف والی کہ آپ کو دے دیے ہیں پیسے انہوں نے سعودی عرب نے, اور یہ کیا صورتحال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے شروع میں کیچ 22 کا ذکر کیا تھا. کیچ 22 کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھتے ہیں. اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان جاتے ہیں, ان کے پیکج کا حصہ بن جاتے ہیں, تو دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ 15 سے 20% جو روپے کی ویلیو ہے اس کو نیچے لانا پڑے گا, یعنی کہ ڈیویلیویشن ہوگی, اور اس کے نتیجے میں مہنگائی مزید بڑھے گی. ہمیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ابھی بتا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح 30% ہے, تو پھر آپ سوچئے کہ یہ 40-45% پہ چلی جائے گی. اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر دیکھیے کہ فروری اور مارچ کے مہینے میں جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں, جس کا آپ ابھی پہلے ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, وہ لگ بھگ 7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں, اور 4.5 ارب ڈالر پڑا ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں. تو پھر اگر ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بنتے تو پھر ڈیفالٹ کے چانسز جو ہیں وہ بڑے ہائی ہو جاتے ہیں. اور ڈیفالٹ کی صورت میں پھر اگر ہم سری لنکا کا ماڈل سامنے رکھتے ہیں تو ڈیفالٹ کے نتیجے میں بے تحاشا مہنگائی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں پھر ساری امپورٹڈ چیزوں میں قلت آ جاتی ہے. اتنی قلت اور مہنگائی کے نتیجے میں سڑکوں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے, اور سڑکوں پہ احتجاج ہونے کے بعد سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ فوج کی تعیناتی کر دی جاتی. تو اس وقت سچویشن تو ریئلی ریڈ الرٹ کے قریب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈس موٹر نے اعلان کر دیا بند کرنے کا, سزوکی نے بند کرنے کا اعلان کر دیا, ملٹ ٹریکٹرز والے بند ہو گئے ہیں, ڈالرز والے بند ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ نشاد چنیا جس کے مالک جو ہیں وہ میاں منشا صاحب ہیں, جو پاکستان کی امیر ترین شخصیت ہے, اگر وہ بھی اپنی ٹیکسٹائل مل نہیں چلا سکتے تو آپ سوچئے کہ اور کون چلا پائے گا. اب یہ حالت ہے کہ بلڈ پریشر کی جو ادویات ہیں ان میں کچھ قلت آ رہی ہے. کوئی 30% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے, آپ جانتے ہیں. اب وہاں پہ ان کی ادویات میں قلت آ رہی ہے, ایکس رے کی فلمز میں قلت ہے, ایم آر آئی کی فلم میں قلت آ رئی ہے. تو ریڈ الرٹ کی سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی خبر ملی کہ یہ جو دل میں سٹینٹس ڈالتے ہیں ایمرجنسی میں, ان کی شارٹیج کے امکانات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سوال دہرا دیجیے. میں نے کہا جو ایمرجنسی میں سٹینٹس ڈالتے ہیں یہ ہارٹ کے اندر, اس کی بھی کمی کہیں سے رپورٹ ہو رہی ہے, آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں ایسی؟ جی سنا یہ ہے کہ جو ہسپتال صرف ایمرجنسی ٹائپ کے آپریشنز ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جو الیکٹیو سرجری بہت ساری آ رہی ہے اس میں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ لیکن ہم جو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں تو ہم پیسے دیں گے آپ کو. ابھی تک ان کی طرف سے یہ انڈیکیٹر ہے. یہ جو ڈونرز کانفرنس ہے اس کا نام اگر ہم اقوام متحدہ کی وہ سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں تو اقوام متحدہ کی جو انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ انہوں نے یو این ڈی پی کی جو 10th سلائیڈ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان. اچھا, اور اس میں سے انہوں نے اگر میں یو ایس ایڈ کی سلائیڈ بھی ساتھ دکھا سکوں تو وہاں پہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایزوبیل کولمن جو ہے وہ جنیوا پہنچ گئی ہیں, اور وہ لیڈ کریں گی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفس آف فارن اسسٹنس ڈاکٹر ریفنا رینڈ کے ساتھ امریکن ڈیلیگیشن کو.
ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی طرف سے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ آ رہی ہیں, یعنی ان کا کوئی ان کی جو ایم ڈی آئی ایم ایف نے شہباز شریف صاحب سے معذرت کر لی ہے کہ میں وہاں پہ نہیں آ سکتی. اچھا اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اب اس میں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پلان پیش کریں موسمیات کے حوالے سے. اس کا نام ڈونرز کانفرنس نہیں ہے اشفاق صاحب, یہ موسمیات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان پیش کریں کہ جی پیسہ کہاں خرچ ہوگا, کتنا چاہیے, کیا ہم نے ان کو پلان دیا نا, ہم کہہ رہے ہیں پیسہ چاہیے ہمیں 16 ارب. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ڈونرز کانفرنس نہیں ہے, یہ کلائمیٹ پہ کانفرنس ہو رہی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے اس کانفرنس کو اسکیل ڈاؤن کر دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ملک ہم جس پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں پیسے ویسے پلیس کر سکتے ہیں, وہ سب ہی مشکلات کے شکار ہیں اس وقت دنیا میں. تمام یورپ جو ہے اس وقت انرجی کرائسس کے بعد وہاں پر بھی بڑی مہنگائی ہے, اور بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں آسمان کو پہنچی ہوئی ہے, تو ان کی اکانومی بھی آلموسٹ انڈر ریسیشن میں جانے والی ہیں, جا چکی ہے. یہی کیفیت امریکہ کی ہے. تو جہاں جہاں سے ہمیں پیسے ملنے کی امید ہے وہ ممالک خود بھی پریشان حال ہے. اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں شو نہیں کیا. تو ایک سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جو ہے نمائندے ان کے آئیں گے, اور یہ اس کو کانفرنس کو یہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایجپٹ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسی پہ کلائمیٹ چینج پہ بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی تھی, جس میں پلیش کیا گیا تھا ان ملکوں کے لیے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شکار ہوئے ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو ایسے ملکوں کو مدد کیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ. یہ وہاں پر ایک پلیج بھی ہوا تھا, اس کے اماؤنٹ بھی ہوئے تھے. وہ اسی اماؤنٹ سے ہمیں پیسے دیں گے, لیکن اس کو بھی لنک کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے. وہ ایسے الگ سے نہیں ملے گا.